آج میں آپ کو اپنے ایک دوست کی بات بتاؤں گا۔ میرا یہ دوست کافی پرانا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب اس کا باپ زندہ تھا، بوڑھا تھا، پیرالائز تھا، چارپائی سے لگا ہوا تھا، لیکن ذہن کام کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کے گھر جاتا تھا تو اس کے باپ سے بھی الیک سلیک ہوتی تھی، دعائیں بھی وصول کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اس کا اچھے انداز میں ذکر کرتا تھا۔ جب بھی میرے اس دوست کا باپ کہتا کہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، مجھے نئی جوتی لا دو، تو میرا دوست کہتا کہ ابو جان کیا ضرورت ہے آپ کو جوتی کی، آپ تو گھر میں پڑے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے اسی سے گزارا کریں، میرے 3 بچے ہیں ان کا بھی میرے لیے مسئلہ ہے۔ تو باپ چپ ہو جاتا۔ جب باپ نئے سوٹ کا کہتا تو بڑی بے دلی کے ساتھ کوئی ہلکا سا سوٹ اس کو لے کر دے دیتا، خدمت بھی کرتا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ جب میں اس کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں اور اس کے باپ کا فون آ جائے تو اس کے چہرے پر ایک ناگواری سی آ جاتی تھی۔ میں یہی سنتا تھا کہ ابو بس میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں باہر ہوں، پھر میں بات کروں گا۔ مطلب وہ اپنے باپ کی بات کو کم سے کم سنتا تھا، اس کے چہرے پر ناگواری سی آ جاتی تھی۔ پھر جب اس کا باپ مر گیا تو میرا دوست 2 ماہ کے بعد جب مجھے ملا، اس کے الفاظ میں تو کوئی لرزش نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ندامت سی تھی، کچھ پشیمانی سی تھی، کچھ ان دنوں کا احوال لکھا ہوا تھا جب اس کا باپ اس کو کہتا کہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے نئی جوتی لا دو، میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، مجھے 1-2 سوٹ چاہیے۔ اور ان لمحات کا بھی عکس ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں جب باپ فون کرتا اور وہ کہتا کہ ابو میں راستے میں ہوں، ایک تو آپ کی بات لمبی ہو جاتی ہے، شارٹ بات کیا کریں، کیا چاہیے آپ کو، اچھا میں لے آؤں گا۔ اب اس کی جو دولت تھی، اس نے جائیداد بھی لی، بیٹے کی بیماری پہ ایک مکان بکا، بیوی کی بیماری پہ ایک پلاٹ بک گیا، بیٹی کی شادی پہ 20 لاکھ لگا دیے، اور اب اس کے فون پر ہر قسم کی کال آتی ہے، بڑی لمبی لمبی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس کال کا اس کو انتظار ہوتا ہے وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں جو ندامت ہے وہ یہ ہے کہ کاش میں نے اپنی باپ کی پوری بات سن لی ہوتی، کاش کبھی میں نے اس کو فون پر ویلکم کہا ہوتا۔ دوستو یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن آپ کے سوچنے کی ہے۔ آپ قدر کریں ان رشتوں کی جن کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ان کو بہت یاد کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی قبر سے لپٹ کر معافی مانگنی پڑے اور آپ کو آواز نہ آئے کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ میری اس چھوٹی سی ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک لازمی کریں۔